والذین، اور وہ یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ ان کی بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا، تو تمہیں کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتیں اپنے بارے میں شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کا بیان کیا گیا ہے کہ اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یعنی 130 دن کیلکولیٹ کیا جائے پورے اس کی عدت کے ہیں۔ اور جب ان کی عدت کے ایام پورے ہو جائیں تو پھر عورت اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، یعنی وہ آگے کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ ان باتوں سے باخبر ہے۔ عدت کے بارے میں ذرا سماعت فرما لیجئے، پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، عدت کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ ایسی عورت جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس کی اپنے شوہر کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، رخصتی سے قبل اس کو طلاق ہو گئی، تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، 1 دن بھی اس کی عدت نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی اس نے اس کو طلاق دی تو عورت کی کیونکہ خاوند کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں تھی، وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر رخصتی ہو گئی نکاح کے بعد تو اب اگر اس کو طلاق دی گئی ہے تو پھر اس کی جو عدت کی مدت ہے وہ 3 ہے، 3 ماہ ہے۔ اگر ایسی سچویشن نہیں ہے، بندہ فوت ہو گیا، اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ جس عورت کو طلاق دی وہ حاملہ ہے، یا جس کا شوہر فوت ہوا وہ حاملہ ہے، تو اس کی عدت نہ تو 3 ماہ ہے، نہ 4 ماہ 10 دن ہے، بلکہ اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی وہ امید سے ہے، وہ حاملہ ہے، جب تک وہ اپنی اولاد کو پیدا نہیں کر لیتی تب تک وہ عدت میں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک خاوند فوت ہوا ایک عورت کا، اور وہ 8 ماہ کی حاملہ تھی، یا قریب تھا 2-4 دن بعد وضع حمل ہو جائے، 2-4 دن فوت ہونے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، خاوند کے فوت ہونے کے 2-4 دن بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا تو اس عورت کی عدت مکمل ہو گئی۔ اگر خاوند فوت ہوا اور وہ 8 ماہ باقی رہتے ہیں ابھی اس کے وضع حمل میں، تو 8 ماہ تک وہ عدت میں ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہ عدت میں ہی شمار کی جائے گی۔ یہ ضروری بات یہ سمجھ لیجیے۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑا سنگین جرم کیا جاتا ہے، جب کوئی شوہر فوت ہوتا ہے تو اس کی عورت کو دوپٹہ اتار کر کے اس کے پیچھے نکال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے جو عورت اپنے شوہر کے جنازے کے پیچھے نکل جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں بھائی، عورت کی عدت ختم نہیں ہوتی۔ عورت جو عدت نہیں گزارتی وہ ناجائز اور حرام اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کے بعد عورت کو زینت اختیار کرنا، بناؤ سنگار اختیار کرنا، یہ مستحب ہے۔ طلاق رجعی یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، ابھی 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، ایسی صورتحال میں عورت کو حکم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے، بناؤ سنگار اختیار کرے، تاکہ اس کے شوہر کے ساتھ مصالحت ہو سکے۔ لیکن جو طلاق بائنہ ہے یا شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد کی عدت ہے،
اس عدت میں عورت کا بناؤ سنگار کرنا، اس کا آرائش و آسائش کرنا، خوبصورتی کے لیے معاملات کرنا اور عمدہ اور نئے کپڑے پہننا، یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور عورت عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اگر گھر سے باہر نکلے تو یہ اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ عورت پر جس کا بس چلے وہ اس کو روکے، اگر کسی کا بس چلتا ہے عورت پر باوجود اس کے وہ اس کو نہیں روکتا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا، وہ بھی گناہ گار ہوگا کہ اس کی قدرت تھی، وہ صاحب اختیار تھا اپنی عورت کو روکنے پر، لیکن باوجود اس نے اپنی بیٹی اپنی بہن کو نہیں روکا، تو فرمایا کہ وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 235، عدت کے دوران نکاح کرنا عورت سے، یہ بھی توجہ سے سمجھ لیجئے۔ عورت کے ساتھ عدت کے دوران نکاح کرنا یہ حرام ہے، اور عدت کے دوران منگنی کرنا، نکاح کا وعدہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم خفیہ پیغام بھیجو، جو عدت میں عورت ہے اس کی جانب خفیہ پیغام نکاح کا بھیجو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں بات چھپا کر رکھو، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کا ذکر کرو گے، اس عورت کا ذکر کرو گے۔ فرمایا لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں تم نے ان سے کھلے لفظوں میں وعدہ نہیں کرنا نکاح کا، ہاں خفیتاً اگر تم کوئی نکاح کا پیغام پہنچانا چاہو، کوئی اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا چاہو شریعت کے مطابق، تو اس کی اجازت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی بات، پکی ٹھکی بات پہنچ جائے۔ یہ لکھی ہوئی بات سے مراد یہ ہے کہ جو عدت کی مدت ہے اس کا ثبوت تمہیں ہو جائے، اس کا پروف تمہیں ہو جائے کہ بھئی اب اس عورت کی عدت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کی جانب ہم نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں ظاہراً، اور نکاح کا سلسلہ پختہ کرتے ہیں، نکاح کی گرہ کو باندھتے ہیں، تو پھر کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا کیا معاملات چل رہے ہیں، فرمایا اتنی دیر تک تم نکاح کی بات پکی نہیں کرو گے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو اللہ جانتا ہے ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، فَاحْذَرُوهُ، بس اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، ایسی عورت جو عدت میں ہے اس کو ظاہری طور پر کھلے لفظوں میں نکاح کا پیغام بھیجنا بھی ناجائز ہے، اور اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام قطعی ہے، اور جو اس کو جائز سمجھتا ہو فَقَدْ کَفَرَ، تو اس کو کافر سمجھا جائے گا، وہ کافر ہے کیونکہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا ہے، اور عدت کے دوران ہونے والا نکاح وہ باطل ہے، اس نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ وہ چند ضروری احکام اور مسائل تھے جو ان دو آیتوں کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین ان احکام کو، ان مسائل کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دیگر قرآن پاک کی بھی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔